جانو دلم فدائے جمال محمد است، خاکم نثار کوچہ آل محمد است، آل محمد است۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم المرسلین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مبارک پر مبنی پروگرام آل رسول لے کر خاکسار عمر فاروق آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اے اہل بیت، یقیناً اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی آلائش دور کر دے اور تمہیں اچھی طرح پاک صاف کر دے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اہل بیت کا لقب استعمال کیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کے ذریعہ بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری دی، تو ان کی زوجہ کے متعلق قرآن کریم میں یہ ذکر آتا ہے، اے اہل بیت، کیا اللہ کے فیصلہ پر آپ تعجب کرتی ہیں؟ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر ہوں۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآنی محاورے کے مطابق اہل بیت سے مراد انبیاء علیہم السلام کی ازواج ہوتی ہیں، لیکن اس اصطلاح کو وسعت دے کر انبیاء کے اہل خانہ اور آل بھی اس اصطلاح میں شامل کیے جا سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا جب سورہ احزاب کی آیت نمبر 34 نازل ہوئی، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کے بارے میں تھی، ازواج کے بارے میں تھی اور اہل بیت کے بارے میں تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو اکٹھا کر کے ایک چادر کے تلے اللہ تعالیٰ سے یہ فرمایا کہ اے اللہ، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو اہل بیت ہوتے ہیں ان کی تکریم اور تحریم ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ جی، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اس زمانہ کے حکم و عدل کی حیثیت سے، جہاں آپ نے اسلام کے اور بہت دوسرے کئی مسائل ہم پر واضح کیے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی اور روحانی اولاد کا بھی مقام واضح فرمایا اور اس امر کو آپ نے پیش کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جسمانی تعلق رکھنے والوں کا مقام اس وجہ سے زیادہ بلند اور عالی شان ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی وارث بھی تھے۔ چنانچہ اپنی تحریر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس امر کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، خدا کے پیاروں اور مقبولوں کے لیے روحانی آل کا لقب نہایت موزوں ہے، اور وہ روحانی آل اپنے روحانی نانا سے وہ روحانی وراثت پاتے ہیں جس کو کسی غاصب کا ہاتھ غصب نہیں کر سکتا، اور وہ ان باغوں کے وارث ٹھہرتے ہیں جن پر کوئی دوسرا قبضہ ناجائز کر ہی نہیں سکتا۔ سو اہل معرفت اور حقیقت کا یہ مذہب ہے کہ اگر حضرت امام حسین اور امام حسن رضی اللہ عنہما حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سفلی رشتہ کے لحاظ سے آل بھی نہ ہوتے، تب بھی بوجہ اس کے کہ وہ روحانی رشتہ کے لحاظ سے آسمان پر آل ٹھہر گئے تھے، وہ بلا شبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی مال کے وارث ہوتے۔ جی، اس اقتباس سے بڑی وضاحت ہو جاتی ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی نظر میں اہل بیت کا ایک بڑا ہی مقام تھا، اور آپ سمجھتے تھے کہ واقعی طور پر جو ہیں وہ نہ صرف جسمانی اولاد ہیں بلکہ روحانی اولاد بھی ہیں۔ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی اولاد کا مقام و مرتبہ اس لحاظ سے زیادہ بلند اور عالی ہے کہ وہ جسمانی تعلق بھی رکھتے ہیں اور روحانی تعلق بھی رکھتے ہیں، اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے منظوم کلام میں بھی اس مقام اور مرتبہ کو ان الفاظ میں پیش کیا ہے، جانو دلم فدائے جمال محمد است، خاکم نثار کوچہ آل محمد است۔
یعنی میری جان اور دل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال پر فدا ہیں، اور میری خاک آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کوچے پر قربان ہے۔ اسی طرح مزید فرمایا، نہالیست از باغ قدس و کمال، ہمیں آل او ہمچو گلہائے آل، یعنی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی اور کمال کے باغ کا ایک درخت ہے، اور اس کی سب آل گلاب کے پھولوں کی طرح معطر ہے۔ جی، ان اشعار میں واقعی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ایک جھلک جو ہے بڑی واضح نظر آتی ہے۔ اس سے ملتا جلتا واقعہ بھی آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ جس حضرت مسیح موعود علیہ السلام مسیح مبارک کی چھت پر ٹہل رہے ہوتے ہیں تو آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو جاری ہوتے ہیں، کہ وہ فرماتے ہیں کہ کاش یہ شعر میں نے کہا تھا، حضرت حسان بن ثابت کا وہ شعر تھا کہ کنت السوادر ناظری، تو اس میں بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی محبت کی جھلک نظر آتی ہے۔ احادیث میں بھی اہل بیت کا ایک بہت بڑا مقام جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں یہ ذکر بھی ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی امت کو نصائح فرمائیں کہ تم قرآن کریم کو جو ہے اس پر قائم رہنا، اس کی تعلیم پر عمل کرنا، تو ساتھ ہی اپنے اہل بیت کے بارے میں بھی حکم فرمایا کہ ان کا بھی ایک مقام ہے، ان کی بھی تم نے پیروی کرنی ہے، ان کی سنت پر بھی عمل کرنا ہے۔ تو یہ بات بھی ہمیں احادیث سے نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت جو ہے اور اپنے اصحاب کی سنت اور اہل بیت کی سنت ہے اس کو بھی جو ہے وہ قائم فرمایا ہے، جس سے ایک بڑا واضح مقام نظر آتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ جسمانی اولاد ہیں بلکہ روحانی طور پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ جی زاہد عابد صاحب، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم کی سنت سے بھی اور ان کی روایات سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی اہل بیت کے اعلیٰ مقام کے قائل تھے، یعنی وہ بھی ان کے نزدیک بھی اہل بیت کا ایک خاص مقام تھا۔ جیسا کہ ایک روایت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت شامل کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے صلہ رحمی کرنا میرے نزدیک اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی سے زیادہ محبوب ہے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی بات ہوتی ہے تو اس ضمن میں یاد رکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے ہوئی، سوائے ایک بیٹے کے جو حضرت ابراہیم کہلاتے ہیں، اور یہ حضرت ماریہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ اور حضرت ابراہیم اس لحاظ سے معروف ہیں کہ ان کے متعلق وہ مشہور حدیث بھی ملتی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو عاشا لکان صدیقا نبیّا، کہ اگر یہ زندہ رہتا تو صدیق نبی ہوتا، سچا نبی ہوتا۔ اور اس سے بھی اس بات کا پتہ چلتا ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام نے بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی اولاد آپ کے روحانی ورثہ کی بھی وارث تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نرینہ اولاد کا جہاں تک تعلق ہے، اس کی تعداد مختلف روایات میں مختلف ہے، 11-12 کی تعداد تک بیٹوں کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اس ضمن میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک روایت یوں پیش ہے، آپ فرماتے ہیں، تاریخ دان لوگ جانتے ہیں کہ آپ کے گھر میں 11 لڑکے پیدا ہوئے تھے اور سب کے سب فوت ہو گئے تھے، اور آپ نے ہر ایک لڑکے کی وفات کے وقت یہی کہا کہ مجھے اس سے کچھ تعلق نہیں، میں خدا کا ہوں اور خدا کی طرف جاؤں گا۔ ہر ایک دفعہ اولاد کے مرنے میں جو لخت جگر ہوتے ہیں یہی منہ سے نکلتا تھا کہ اے خدا، ہر ایک چیز پر میں تجھے مقدم رکھتا ہوں، مجھے اس اولاد سے کچھ تعلق نہیں۔ کیا اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ آپ بالکل دنیا کی خواہشوں اور شہوات سے بے تعلق تھے اور خدا کی راہ میں ہر ایک وقت اپنی جان ہتھیلی پر رکھتے تھے؟ جی، اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے اس اقتباس سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی غم اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا اس میں بھی آپ اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہی راضی رہے، اور یہی چیز آپ نے اپنے اہل خانہ کو بھی سکھائی۔ اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو آپ کی تمام نرینہ اولاد ہوئی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی، سوائے حضرت ابراہیم کے، جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کو دیکھتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے بھی
کمال صبر کا نمونہ دکھلایا۔ اور جو بعض نام ہمیں ملتے ہیں سیرت اور احادیث کی کتب میں، ان میں سب سے اول تو قاسم صاحبزادہ قاسم کا نام ملتا ہے، جس کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت بھی ابو القاسم تھی۔ تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے صاحبزادے تھے۔ اور ان کے علاوہ بھی ہمیں بعض نام ملتے ہیں جیسا کہ عبداللہ، طاہر اور طیب، لیکن ان روایات میں بعض اختلافات بھی ہیں کہ کچھ کہتے ہیں کہ بعض جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے وہ توام پیدا ہوئے، اور بعض میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، وہ علیحدہ علیحدہ یعنی مختلف اوقات میں پیدا ہوئے تھے۔ بہرحال ایک چیز بار بار واضح ہوتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رکھی اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے، اور یہی چیز اپنے اہل خانہ کو بھی سکھائی۔ لیکن ایک مرتبہ جو کہ طبی امر ہے، وہ حضرت قاسم کی وفات پر غمگین بھی تھیں، تو گھریلو گفت و شنید میں ایک مرتبہ کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ، کیا ہی اچھا ہوتا کہ قاسم اپنی رضاعت کی عمر تو پوری کر لیتے، یعنی جو قرآن مجید کے مطابق 2 سال بنتی ہے، تو پھر ہم کچھ اور دن بچے کے ساتھ گزار لیتے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی خوبصورت جواب دیا، جس سے ایک سبق بھی ملتا ہے سب کے لیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاسم کی رضاعت جنت میں پوری ہوگی۔ تو حضرت ختیجہ کہنے لگیں کہ کیا ہی اگر اس طرح ہو، اگر اس بات کا یقین ہو جائے تو پھر میرے لیے یہ غم سہارنا آسان ہو جائے گا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا فرماؤں گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی آواز سنا دے گا، جس سے تمہیں یقین ہو جائے گا کہ اس کی رضاعت کی تکمیل جنت میں ہوگی۔ لیکن حضرت خدیجہ جو خود ایک ایمان کے بڑے اعلیٰ منصب پر فائز تھیں، کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ، میں اللہ اور اس کے رسول کی بات پر پورا یقین کرتی ہوں اور اس کی تصدیق کرتی ہوں۔ اسی طرح جس طرح آپ نے ابھی صاحبزادہ قاسم کا ذکر فرمایا، جب صاحبزادہ ابراہیم کی بھی وفات ہوئی، اس موقع پر بھی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال صبر کا جو ہے مظاہرہ فرمایا۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ صاحبزادہ ابراہیم جو ہے وہ 8 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کا جو ہے 7ویں دن نام رکھا گیا اور ساتھ عقیقہ بھی کیا گیا۔ آپ کی وفات جو ہے وہ 10 ہجری میں ہوئی۔ جب آپ کی وفات ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جسد مبارک اپنی گود میں لے لیا اور بوسہ دیا، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ آنسو کیسے؟ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد الرحمن، یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ولا نقول الا ما یرضی ربنا وَإِنَّا یا ابراہیم بفراقک لمحزونون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہماری آنکھیں تو اشک بار ہیں، یعنی کہ آنسو بہہ رہے ہیں، اور ہمارا دل جو ہے غمگین ہے، لیکن ہم ایسی کوئی بات نہیں کہیں گے سوائے اس کے کہ اس سے ہمارا خدا راضی ہو جائے، اور اے ابراہیم، ہم تیرے جدائی سے بہت غمگین ہیں۔ تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد غم تھا اپنے اس بیٹے کی وفات کا۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے دیکھا اور سنا، اہل بیت کی تکریم اور ان کا عزت کرنا قرآن کریم سے بھی ثابت ہے اور احادیث سے بھی ثابت ہے۔ نیز صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی ان کی بہت عزت کی، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ بارہا لکھا ہے کہ اہل بیت کی ہمیں انتہائی عزت کرنی چاہیے اور ان سے محبت کرنی چاہیے۔ ہم آخر پر اس پروگرام کا اختتام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ان بابرکت الفاظ سے کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، افاضۂ انوار الہی میں محبت اہل بیت کو بھی نہایت عظیم دخل ہے، اور جو شخص حضرت احدیت کے مقربین میں داخل ہوتا ہے وہ انہی طیبین طاہرین کی وراثت پاتا ہے، اور تمام علوم و معارف میں ان کا وارث ٹھہرتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جانو دلم فدائے جمال محمد است، خاکم نثار کوچہ آل محمد است۔
جانو دلم فدائے جمال محمد است، خاکم نثار کوچہ آل محمد است۔